السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے فزیکل ہیلتھ۔ فزیکل ہیلتھ کا مطلب ہے کہ باڈی کی مکمل فنکشننگ، جس میں کہ ہر آرگن یا ہر حصہ جو ہے باڈی کا وہ اپنی مکمل کیپیسٹی یا میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے ورک کر رہا ہے۔ فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں ایکسرسائز سے، ہیلدی ڈائٹ سے، ریسٹ کرنے سے، سونے سے اور اسموکنگ اور الکوہل سے پرہیز کرنے سے۔ فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں سیفٹی پریکاشنز پر عمل کرنا چاہیے اور ریگولر فالو اپ کرنا چاہیے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے، جس میں اچھی خوراک ہے، یعنی اس میں آپ ساری چیزیں گھر کی بنی ہوئی کھائیں، کھانا وقت پر کھائیں، صحیح وقت پر سوئیں، صحیح وقت پر اٹھیں اور اپنے آپ صفائی کا خیال رکھیں اور اسموکنگ اور الکوہل سے پرہیز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ریگولر ایکسرسائز کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی میکسیمم یا فل کیپیسٹی کے ساتھ اپنے کام کو مینٹین کر سکیں۔ اس کے بعد ہے سائنس آف فزیکل ہیلتھ۔ فزیکل ہیلتھ کے سائنس میں جو سب سے پہلا سائن ہے وہ گڈ کمپلیکشن، کلر کا صاف ہونا، کلین سکن کا صاف ستھرا ہونا، برائٹ آئیز، آنکھوں کا روشن ہونا، نو 240 موٹا نہ ہونا، سویٹ بریتھ، سانس میں خوشگوار خوشبو ہونا، گڈ ایپیٹائٹ، وقت پر اچھی بھوک لگنا، ساؤنڈ سلیپ، پرسکون نیند سونا، ریگولر ایکٹیویٹیز آف باؤلز اینڈ بلیڈر، ایکسکریشن یا پخانہ اور پیشاب کا صحیح طرح سے وقت پر آنا، سموتھ، ایزی اور کوآرڈینیٹڈ باڈی موومنٹس، جسم کے تمام حصوں کا صحیح طور پر کام کرنا، اور اس کو ہم عام زبان میں، خاص زبان میں پرفیکٹ فنکشننگ آف باڈی کہتے ہیں۔ انرجیٹک جو ہے یعنی جسم کو طاقتور ہونا چاہیے، کوئی بھی کام وہ کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکے۔ گڈ پوسچر، اس کی شکل و صورت صحیح حالت میں ہو، کسی طرح سے کوئی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ خراب حالت میں نہ ہو۔ ویسٹ نارمل فار ایج اینڈ ہائٹ، اپنی عمر اور ہائٹ کے حساب سے صحیح طرح وزن ہو اور تمام باڈی آرگنز جو ہیں وہ صحیح طرح سے فنکشن کر رہے ہوں۔ آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہوں، چمکدار ہوں، صحیح نظر آتا ہو، کسی قسم کا نظر میں پرابلم نہ ہو۔ گڈ ٹیکسچرڈ اینڈ شائننگ ہیئر، بال جو ہیں وہ لمبے ہوں، صاف ستھرے ہوں اور ان کا ساخت جو ہے وہ صحیح ہو اور چمکدار ہوں۔ گیٹ ساؤنڈ سلیپ، اس کا مطلب یہ کہ جب آپ سوئیں تو پرسکون سوئیں، درمیان میں بار بار نیند خراب نہ ہو، آپ سونے کے لیے تو فوراً ہی پرسکون نیند آپ کو آ جائے اور اپنے خاص ٹائم پر آپ سو کر صحیح طرح سے اٹھ جائیں۔ ہیز اے گڈ ایپیٹائٹ، ایک اچھی بھوک ہو، وقت پر جو کھانے کا ٹائم ہے اس پر آپ کو بھوک لگے اور آپ اچھی طرح سے کھانا کھائیں۔ ہیز اے کلین بریتھ، ایک سانس لینے میں کوئی بدبو نہ آئے، منہ صاف ستھرا ہو آپ کا، اس کے لیے آپ ڈیلی برش کریں اور صاف ستھرے۔ اے پرسن از فزیکلی ہیلتھی اف ہی اور شی لکس الرٹ اینڈ رسپانسیبل، ایک شخص جو ہے وہ واقعی ہیلتھی رہ سکتا ہے اگر وہ اپنے خوراک کا اور لباس کا اور صفائی کا خیال رکھے اور اس کے اوپر جو ہے اپنے صحت کے بارے میں الرٹ، آگاہ رہے اور رسپانسیبل رہے، اس سے لاپرواہی نہ کرے۔ اس کے بعد ہے فزیکل ہیلتھ کی ایولیوشن یا کیسے وہ انکریز کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا ہے سیلف اسیسمنٹ آف اوور آل ہیلتھ، خود سے اپنی صحت کو آپ انالائز کریں کہ آپ کی صحت کیسی ہے، اچھی ہے، خراب ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا، خود اپنی صحت کے سارے حصوں کو، جسم کے حصوں کے فنکشن کو چیک کرتے رہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے انکوائری اباؤٹ ایل ہیلتھ اینڈ رسک فیکٹرز، دوسرا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خراب صحت کیا ہے اور کون سی چیزیں خطرے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ آپ کے جسم میں ہونے والا کوئی بھی چینج جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے انکوائری انٹو میڈیکیشنز، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے
تو فوراً سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے، کون سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور کون سی میڈیسن یوز کرنی چاہیے۔ اسٹینڈرڈائزڈ کوسچنائرز فار کارڈیو واسکولر اینڈ ریسپیریٹری ڈیزیزز، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایسے معلوماتی کاغذ ہونے چاہیے، کتابچے ہونے چاہیے جس کے اوپر آپ کی کو مختلف بیماریوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہوں۔ کلینیکل ایگزامینیشنز، اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر آپ کی بیماری ہونے کی صورت میں آپ کو ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں، کہاں سے آپ میڈیسن لے سکتے ہیں اور کیسے آپ آگے لائف میں موو کر سکتے ہیں، کہاں سے آپ کو ٹیسٹ کرا کے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے نیوٹریشنل اینڈ ڈائٹری ہسٹری، تو فزیکل ہیلتھ میں خوراک کا اور ڈائٹ کا کیا رول ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے اور اس کے مطابق آپ کو اپنی خوراک کو صحیح رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے بائیو کیمیکل اینڈ لیبارٹری انویسٹیگیشنز، اگر آپ کو کوئی پرابلم فیل ہوتا ہے تو آپ کو بائیو لیب میں جا کر اپنی ٹیسٹ کرانے چاہیے اور اس کے مطابق پتہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی بیماری یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مینٹل ہیلتھ۔ مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بھی صحت کی ایک ٹائپ ہے جو کہ ایک اسٹیٹ آف بیلنس ہے باڈی کے فنکشنز میں اور مائنڈ کی ایکٹیویٹی میں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ باڈی اور مائنڈ جو ہیں وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اب جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں، کیونکہ فزیکل النیس جو ہے یا جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ ذہنی طور پر آپ کو پریشان کرتی ہیں اور دماغی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے دماغی بیماریوں کی وجہ سے آپ کا جسم افیکٹ ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے پرابلم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دماغی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کی جسم کو بھی بیمار کر سکتی ہیں۔ جب آپ بیمار رہیں گے، دماغی طور پر چڑچڑے اور بدمزاج ہو جائیں گے تو آپ کی جو جسم ہے وہ بھی اس کے خلاف ریزسٹ کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح سے جو ہے مینٹل النیس جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ کے اوپر اثر ڈالتی ہے، اور مینٹل النیس جو ہے اس میں ڈپریشن ہے، پور نیوٹریشن ہے، پور ہائیجین ہے۔ پیور نیوٹریشن خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، ڈپریشن، ٹینشن یا اس طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ پور ہائیجین سے تو صفائی کا خیال نہ رکھنا، تنگ و تاریک گھروں میں رہنا یا گندے علاقوں میں رہنا، اور اس کے بعد ہے فزیکل النیس جو ہے وہ انفیکشن پیدا کرتی ہے اور امیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے کریکٹرسٹکس آف مینٹلی ہیلتھی پرسن، وہ لوگ جو ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں ان کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ مینٹلی ہیلتھی پرسن جو ہیں وہ پرسنل اور سوشل ایڈجسٹمنٹ یا طور طریقوں میں لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنے میں آسانی فیل کرتے ہیں۔ ان کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا، ان کے ساتھ ریلیشنز بنانا، مل جل کر رہنا مشکل نہیں ہوتا۔ مینٹلی ہیلتھی پرسن جو ہے وہ انٹرنل کانفلکٹ سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس کو فیصلہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ یہ کروں یا وہ کروں یا یہ نہ کروں یا وہ نہ کروں۔ وہ آسانی سے اپنی زندگی کے یا اپنی جاب کے یا اپنے ماحول کے فیصلے کر لیتا ہے اور اس پر کاربند بھی رہتا ہے۔ He faces problems and tries to solve them intelligently، اگر اسے کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ اس پرابلم کو جو ہے وہ آسانی تو مینٹلی ہیلتھی پرسن جو ہے وہ پرسنل اور سوشل ایڈجسٹمنٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ معاشرے میں آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن بنا سکتا ہے۔ مینٹلی ہیلتھی پرسن جو ہے وہ
انٹرنل کنفلکٹ سے پاک ہوتا ہے، اس کو فیصلہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اس کے نظریات اور خیالات جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں۔ He faces problems and tries to solve them intelligently۔ اگر اسے کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی ذہانت کی مدد سے آسانی سے حل کر لیتا ہے۔ He has good self-control، بیلنس ریشنلی اور ایموشنلی۔ اسے اپنے جذبات پر اور خیالات پر اور سوچ پر اور بیہیویئر پر کنٹرول ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا۔ He knows himself، his needs، problems and goals۔ اسے اپنی ضروریات کا، پرابلمس کا اور مقاصد کا اچھی طرح سے علم ہوتا ہے اور اس کو خود سے حل کر لیتا ہے۔ He has strong sense of self-esteem۔ اس کے اندر خودی کی اور اپنے آپ کو منوانے کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ He searches for identity۔ وہ نئی چیزیں تلاش کرتا رہتا ہے۔ He lives a well-balanced life۔ وہ اچھی بیلنس لائف گزارتا ہے اور وہ ورک، ریسٹ اور تفریح کے درمیان توازن مینٹین رکھتا ہے، اپنی زندگی کے معمولات کو اچھی طرح سے بیلنسڈ فارم میں گزارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر کام صحیح طرح سے کر سکتا ہے۔ Moreover، mental health is not mere absence of mental illness۔ mental health کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں تو آپ ہیلدی ہیں۔ A mentally healthy person is one who is free from internal conflicts، control and emotions، sensitive to the needs of others۔ وہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے خیالات اور نظریات میں پختہ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے اور اپنی ایبلٹیز پر اس کا پورا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ A person is mentally healthy if he or she is relaxed and free from any worries۔ اور اس کو ہم mentally healthy کہیں گے اگر وہ پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے social well-being۔ Social dimensions۔ An individual is socially healthy if he can maintain harmonious relationship with other members of society in which he lives۔ اگر کوئی شخص اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ سوشلی ایکٹیو ہے اور ہیلتھی ہے۔ سوشل ہیلتھ جو ہے وہ پازیٹیو میٹیریل انوائرمنٹ اور پازیٹیو ہیومن انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے دو ڈائمینشن ہیں۔ اس میں پہلا ہے کمیونیکیشن کے لوگوں کے ساتھ اس کی بات چیت کا یا رابطے کا کیسا ہے۔ دوسرا ہے انٹیمیسی، وہ ان کے ساتھ کیسے مل جل کر رہتا ہے، رسپیکٹ کیسے کرتا ہے دوسروں کی، ایکوالٹی، لوگوں کو برابری کا درجہ کیسے دیتا ہے، اور سوشل فنکشننگ کیسے معاشرے میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اسپرچول ہیلتھ کا جو مطلب ہے ان ٹچ ود ڈیپر سیلف اینڈ ایکسپلوریشن دا پرپز آف لائف۔ وہ زندگی کو مقاصد کو تو اسپرچول ویل بینگ کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور اس کا سوچتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ اس کے لائف کا مقصد کیا ہے، اور وہ چونکہ زیادہ تر لوگ بیلیو کرتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے جو کہ فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل ہیومن بینگز کے لیے اچھی ہے۔ اس میں لو، چیریٹی، خیرات، پرپز، مقاصد، پرنسپل، اصول، ایتھکس، اخلاقیات، انٹیگریٹی، مل جل کر رہنا، زندگی سے پر امید رہنا جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ میڈیشنز تو اس میں جو ہے لو، چیریٹی، پرپز، پرنسپلز، ایتھکس، انٹیگریٹی، ہوپ آف لائف وغیرہ شامل ہے۔ اس میں مذہبی رجحانات بھی شامل ہیں اور اس کی وجہ سے مذہبی رجحانات کے لیے جو ہے مختلف گیدرنگز، پریئرز، اجلاس کیے جاتے ہیں تاکہ اسپرچول جو ہیلتھ ہے وہ مینٹین رہے۔ اس کی ڈیفینیشن اسپرچول ہیلتھی پرسن کی یہ ہے کہ پرسن از سیڈ ٹو بی اسپرچولی ہیلتھی وین ہی پوزیسز ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی۔ اس کی جسمانی صحت بھی صحیح ہو اور اس کا دماغ جو ہے وہ بھی پرسکون ہو۔
سمتھنگ ٹرانزیکٹس فزیولوجی اینڈ سائیکالوجی، کوئی ایسی چیز جو اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو خراب نہ کرے۔ اس کے بعد ہے ایموشنل ہیلتھ۔ ایموشنل ہیلتھ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سے ملتی جلتی ہے اور اس کو ہیلتھ کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ مینٹل اور ایموشنل اسپیکٹ آف ہیلتھ جو ہیں وہ دو سپریٹ یونٹس سمجھی جاتی ہیں انسانی لائف کی۔ کوگنیشن جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹ کرتی ہے، جبکہ ایموشنل ہیلتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے انسان کی یا کسی بھی پرسن کی فیلنگ کے ساتھ۔ ایموشنل ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے ایموشنلی ہیلتھی پرسن جو ہے اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے اپنی سچویشن یا صورتحال کے مطابق، اور اس کے مطابق صحیح فیصلے کر کے اس سچویشن سے باہر بھی آ جاتا ہے۔ ایک ایموشنلی جو ہیلتھی پرسن ہے وہ زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے اور وہ پرسنل گروتھ اور سیلف اسٹیم کے ساتھ چلتا ہے۔ ایموشنلی ویل پیپل جو ہیں وہ فیلنگز کو فریلی ایکسپریس کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں فیلنگز کو افیکٹولی، اور وہ اس چیز سے بھی اویئر ہوتے ہیں کہ وائڈ رینج آف فیلنگز ہیں ان کے اندر اور دوسروں کے اندر، اور سب کو ایک دوسرے کی فیلنگز کا احساس کرنا چاہیے۔ A person is said to be emotionally healthy when he does not lose temper، جب اس کو غصہ نہ آئے اور وہ غصے میں اپنے سے باہر نہ ہو اور کسی قسم کی ٹینشن جو ہے وہ پیدا نہ کرے اور اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھے، تو اس کو ہم ایموشنلی ہیلتھی پرسن کہتے ہیں۔